بولر پچھلی اس میں رائلی تھے, آج ان کے پاس بین ڈوشرس آ گئے ہیں, اور ان کے کچھ پلیئر انجرڈ بھی ہیں, سلمان علی آغا جو ہے ان کو تھوڑا انجری کا مسئلہ, لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو یہ ہے ایک ایسی ٹیم جس کو ابھی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کوئی قریب بھی آئے گی ٹیم. لاہور تھوڑا سا ایسا کھیلا ہے کہ اگر آن اے گڈ ڈے لگتا ہے کہ شاید وہ ان کو چیلنج کرے, باقی ٹیم تو ابھی کوئی قریب بھی نہیں آ رہی. اس سے بلکہ مجھے یہ بات بھی یاد آئی کہ شاید شاٹ بھی جو ہے انفارچونیٹلی شاید اب حصہ نہیں بنے گی, کیونکہ ان کی بھی کوئی انجری تھی جو چیمپئنز ٹرافی میں انہوں نے ان کو ہو گئی تھی, اور اس کی وجہ سے شاید وہ اب حصہ نہیں بن سکے. لیکن خیر کمنگ بیک ٹو شاداب, جس کے پر میرے خیال ہے موسٹ ویلیوبل پلیئر کی بھی ہم جہاں بات کریں, مین آف دا میچ کی اگر بات کریں, شاداب از ڈوئنگ اٹ آل رائٹ ایز آف ناؤ. پی ایس ایل میں تو وہ ہمیشہ سے بہت اچھا کرتے ہیں, ہی از بین اسٹینڈ آؤٹ, اور یہاں پہ آگے آئی تھنک ڈفرینس وہ جو ایک لیڈرشپ کا رول ان کو دیا جاتا ہے نا, وہ ایک لبرٹی دی جاتی ہے ان کو ٹو ایکسپریس ہمسیلف, اور اپنی ٹیم کو بھی جس طریقے سے وہ لے کے چلتے ہیں, تو آئی تھنک کہ وہ ان کی پرسنل پرفارمنس میں بھی ریفلیکٹ کرتی ہے, چاہے وہ بال کے ساتھ ہو چاہے بیٹ کے ساتھ ہو. پہلے میچ میں جو بالنگ انہوں نے کی, مجھے ڈے بائی ڈے وہ بہتر نظر آتے جا رہے ہیں. ان کا کنٹرول, ان کا بال جو جگہ پہ لینڈ کرنا, پہلے میچ میں ہی واز لکی ٹو گاٹ دوز وکٹس, وہ کچھ ہاف کا ٹریکر انہوں نے کیے تھے. بٹ اب اگر میں دیکھوں جو لاسٹ 2 میچز میں اسپیشلی انہوں نے بالنگ کیا تو بہت زیادہ کنٹرول نظر آیا ہے. ایک لیگ اسپنر کے ہاتھ میں اگر جتنا زیادہ کنٹرول ہوگا نا, اتنا ہی آپ کی سکسیس کا. وکٹ ٹیکر تو لیگ اسپنر ہوتا ہی ہوتا ہے, یو نیڈ بیٹر کنٹرول, تو وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے ان کی بالنگ میں. اور یہ دیکھیں مطلب آپ کو ویریشن بھی نظر آ رہی ہے, یہ تیز بال پہ انہوں نے لیگ بھی 4 کیا. سو اوور آل آئی تھنک شاداب از اے کی ممبر. کچھ پلیئرز کے اوپر جب کپتانی کا پریشر آتا ہے نا, تو ان سے شاید پرفارم نہیں ہوتا, یا وہ پریشر ان پہ نیگیٹیولی ریفلیکٹ کرتا ہے. لیکن شاداب خان پہ جب کپتانی آپ انہیں دے, وہ ایک اور ہی پلیئر ابھر کے آتے ہیں. Is that true? Is that why he is not able to do something in international cricket for so long? دیکھیں انٹرنیشنل کرکٹ میں تو خیر اسٹینڈرڈ کا بھی آلویز اسپیک اباؤٹ اٹ کہ جو لیگ جتنی مرضی تگڑی ہو نا, بٹ انٹرنیشنل کرکٹ از ٹوٹلی ڈفرنٹ. وہاں پہ پریشر ڈفرنٹ ہوتے ہیں. دین آبویسلی آپ کنٹری پلئنگ اگینسٹ اے کنٹری, رائٹ, آپ کے ٹاپ پلیئر پلئنگ اگینسٹ ٹاپ پلیئرس, تو وہاں پہ تھوڑا اسٹینڈرڈ کا بھی ڈفرینس آ جاتا ہے. بٹ یس یو آر رائٹ کہ شاداب وہ بندے ہیں جب آپ ان کے اوپر لیڈرشپ کا ایڈڈ پریشر ڈالتے ہیں تو وہ شائن کر کے آتے ہیں. اور کچھ پلیئر ہوتے ہیں جو تھوڑا اس کو لے کے دب جاتے ہیں, تو ہی از ون آف دوز کہ جب بھی ان کو لیڈرشپ رول دیں گے, اینڈ وہ پچھلے 4-5 سال سے تو آئی گیس کر رہے ہیں اسلام آباد کے لیے, اور انہوں نے جو ایک ٹیم بلڈ کی ہے, اوبیسلی جو بھی یس ڈیٹا اور وہ جتنے بھی ان کے انالسٹ ساتھ بیٹھے ہیں, بٹ کیپٹن کا بھی رول ہوتا ہے, سے ہوتی ہے. تو یہ جو ٹیم بنی ہے, جو کور بنتی ہے, اس میں ان کا بھی حصہ ہے, ان کا بھی رول ہے, تو کریڈٹ ٹو ہیم. اور جس طریقے سے وہ ٹیم کو دیکھیں, یس دے ہیو اے کمپلیٹ ٹیم, بٹ اس کو پھر اگین لڑانا جو ہے نا ون دیٹ کیپٹن کا کام ہوتا ہے. تو اس بین سہیل بھائی, یہ جو ابھی آپ نے باتیں کی نا, یہ جو ہم سب بات کریں, اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم T20 انٹرنیشنلز کے لیے ٹیم تیار کرتے ہیں نا, وہاں پہ انفارچونیٹلی یہ والی پرفارمنسز ریزونیٹ نہیں کرتی. میں ذرا ثنا کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں. ثنا, لیگ اسپنر کے حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اچھا لیگ اسپنر وہ بنتا ہے جس کا کپتان فیلڈ سیٹ اپ اس کو اچھی کر کے دے. اب ہم شاداب کو, اب جو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں, اب ایسا لگتا ہے کہ شاید آنے والے دور میں یہ باتیں یا یہ کیا سرائیاں شروع ہو جائیں گی کہ شاداب کو کپتان بنا دینا چاہیے, جی T20 کپتانی دے دینی چاہیے. وہ باتیں چل رہی ہیں, لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا جیسے بھی ہوا. جب ہم ان کی یہاں پہ پرفارمنسز دیکھتے ہیں سپر لیگ میں, اور اس کے بعد جب ہم انٹرنیشنلی ایز اے لیگ اسپنر ان کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ بہت بڑا ایک ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے. دیکھیے شاداب کی 2-4 چیزیں. ایک تو اسلام آباد یونائٹیڈ میں پوری ٹیم ان کو بیک کر رہی ہے, مینجمنٹ سے لے کے پلیئرز سے لے کے ہر کوئی. ایز اے کیپٹن یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ٹیم آپ کے ساتھ اس طریقے سے کرے. اگر آپ کو یاد ہو جب انہوں نے پاکستان کی کپتانی کی تو اس ٹور پہ بہت سے سینئر پلیئرز نہیں تھے, جب افغانستان کے ساتھ گئے تو وہاں پہ وہ ریزلٹس نہیں آ سکے ان کی کپتانی کے اندر. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کچھ پلیئرز, جیسے ہم نے بات کی کہ ایک تو ایڈڈ رسپانسبلٹی, دوسرا ان کی بیٹنگ کا جو کانفیڈنس ہے وہ ہمیشہ ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے ان کی بولنگ کے اندر, جو کہ ایکچوئل میں تو یہ بولنگ آل راؤنڈر ہے, ہونا اپوزٹ چاہیے. بٹ جتنا شاداب کو میں نے دیکھا ہے اسلام آباد یونائٹیڈ میں, کیونکہ یہ ذرا اوپر نمبر پہ باری کرتے ہیں, تو ان کو وہ بیٹنگ کا کانفیڈنس بھی آ کے ایک تو وہ فیڈ کرتا ہے ان کی بولنگ کے اندر, اور دوسرا ہے کہ کب آنا ہے.
لیگ اسپنر کو یوز کیسے کرنا ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. سرفراز نے ان کو اچھا یوز کیا تو اچھی انہوں نے کپتانی. بابر نے صحیح نہیں استعمال نہیں, بابر نے بھی اچھا کافی میچ, جو آسٹریلیا کا ورلڈ کپ تھا, جو ابو دھابی کا جو ورلڈ کپ تھا, اس میں بڑی زبردست پرفارمنس تھی, انہوں نے بھی اچھا یوز کیا. پر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اوبویسلی اس کے اندر تھوڑا سا یہ ایسپیکٹ ہونا کہ آپ کا تھوڑا سا جب خود ول شامل ہوتی ہے کہ ہاں یہ اوور میں نے کرانا ہے, جب آپ اونرشپ لیتے ہیں تو ایز اے کیپٹن آپ وہ اونرشپ بھی لے سکتے ہیں. تو آئی تھنک وہ سب چیزیں ایڈ اپ ہو کے, اور کچھ لوگ ان کنٹرول جب ہوتے ہیں وہ اور زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں, ان کی ڈیسیجن میکنگ بہتر رہتی ہے. اس بیٹر کو میں یہاں سے کھلاؤں گا, اس کو میں ادھر سے کھلاؤں گا, دوسرا کوئی کہہ رہا ہے اچھا آف کے باہر کھلاؤ, آپ کی باڈی ساتھ نہیں دے رہی. تو ہر پلیئر ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے, آپ کو اس کے حساب سے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اور ایسے پلیئرز اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ خود اس طرح کا اچھا کرتے ہیں تو بیسٹ طریقہ ان کو کپتانی کرنے کا یہ, اگر یہ کسی کے انڈر ہے, کہ آپ ان کو کہو کہ آپ اپنی فیلڈ خود سیٹ کرو اور آئیڈینٹیفائی کریں کہ دس ول بی یور رول, یا وہ آ کے آپ کمیونیکیٹ کریں کہ وہ کہاں پہ زیادہ کمفرٹیبل ہیں. تو آپ نے پوٹینشیل نکالنا ہے. اور یہ چیز بھی مجھے شاداب کی بڑی اچھی لگتی ہے کہ عماد وسیم کو میں پھر بات کرتی ہوں, جس وقت کراچی میں وہ خود بھی کپتان تھے, اتنا اچھی یوٹیلائزیشن نہیں تھی ایز اے پلیئر جو اسلام آباد یونائٹیڈ میں آ کے ان کی ہوئی. تو ایز اے کیپٹن سیکیور بھی نظر آتے ہیں کہ اپنی طرح کے آل راؤنڈرز جو ہیں, چاہے سلمان علی آغا ہوں, چاہے عماد وسیم ہوں, چاہے خود ہوں, نواز ہوں, نواز کو بھی انہوں نے جانے نہیں دیا, تو ان سب کو ڈیولپ کر رہے ہیں اور سب کو چانس بھی مل رہا ہے اسلام آباد میں. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. انسیلفش ہو کے کیپٹنسی دیکھیں جو سب سے بڑا ڈفرینس ہے نا, اسلام آباد میں ہی نوز ہی از دا باس. جب آپ کو پتا ہو نا کہ یو آر دا باس, تو آپ کی وہ باڈی لینگویج وہ ساری ریفلیکٹ ہوتی ہے گراؤنڈ کے اندر, آپ کی پرفارمنسز میں بھی. آپ کو پتا ہے کہ ایک آڈ فیلئر ول ناٹ ہارم یو, آپ کو باہر نہیں بٹھایا جائے گا, آپ 10 میچ میں بھی کچھ نہیں کریں تو یو ول پلے. بٹ جب آپ آتے ہیں پاکستان ٹیم میں, ایک میچ آپ کا 19-20 ہوتا ہے تو پورا پاکستان آپ کو کرٹیسائز بھی کرتا ہے, جو کہ اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیے نہیں ہوتا. آپ کو سمجھ رہی ہیں؟ تو یہ سب سے بڑا ڈفرنس ہوتا ہے کہ جب آپ پاکستان کے لیے کھیلتے ہو تو 25 کروڑ عوام دیکھ رہی ہوتی ہے, دا مومنٹ یو گو رانگ تو آپ کے اوپر وہ بیشنگ اور وہ سارا کچھ شروع ہو جاتا ہے. بٹ پی ایس ایل میں اسلام آباد یونائٹیڈ کے میں بھی لوگ جو ہیں ان کو کرٹیسائز کریں, بٹ ناٹ ہول پاکستان. یعنی سہیل بھائی کا کہنا یہ کہ جب آپ پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں تو یو نیور فیل لائک اے باس, یو نو, کیونکہ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک چھوٹا چھوٹا گروپ بنا ہوتا ہے. دیٹس فائن. میں بریک پہ جانا ہم نے بریک پہ جانا, لیکن میں ایک آخری سوال پوچھنا چاہتا ہوں. دیکھیے پاکستان سپر لیگ میں کہتا ہوں کیا انٹرپریٹ کیا پنڈی کی لیگ میں جو ہم نے میچز دیکھے, دیٹ واز اے بیٹنگ پیراڈائز. اگر ایک پچ آپ کو ایسی ملتی ہے, اور بڑے بڑے نام کھیل رہے ہیں, چھوٹے نام نہیں کھیل رہے, جس سے ہم سٹینڈرڈ بھی سیٹ کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ کا, جس پہ لیٹرل موومنٹ نظر آتی ہے, جہاں پچ پہ کریکس نظر آتے ہیں, انویریبل باؤنس نظر آتا ہے, تو یہ کھلاڑی کھیل ہی نہیں پاتے بھائی. یہی ڈفرنس ہے کہ آج کل جہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں, وہ چاہے پاکستانی پلیئر ہیں, ایون یہ پازیٹیو ہے ہمارے لیے بھی, کیونکہ ہم اپنے کھلاڑیوں کو پھر فوراً تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اب جتنی زیادہ وائٹ بال کرکٹ ہوگی ہے نا, اب وہ ہینڈ اینڈ آئی کوآرڈینیشن آ گئی ہے, بٹ جو وہ فٹ ورک کی بات, یا وہ محمد یوسف سٹائل ٹیکنیک کے, اگر سوئنگ ہو رہا ہے تو اوکے میں اس کو کیسے کاپ کروں گا, کیسے اس کو ٹیکل کرنا ہے, وہ اب آپ کو وارنر کو دیکھ لیں, جیمز ونس کا بال دیکھ لیں, بالکل منہ میں بال تھا, منہ کے آگے سے سوئنگ ہوا ہے, بٹ انہوں نے وہ ہینڈ اینڈ آئی کوآرڈینیشن والا کام چل رہا ہے. تو اب آپ کو یہ اکراس دا بورڈ آپ کو ہر ٹیم میں, وہ چاہے آپ آسٹریلیا کی بات کریں, چاہے انگلینڈ کی بات کریں, ساؤتھ افریقہ کی, ہر جگہ پہ یہی نظر آتا ہے. جہاں پہ تھوڑی سی لیٹرل موومنٹ ہوتی ہے, کوئی بولر آ کے تھوڑا سا تنگ کرتا ہے, تو وہاں آپ کو دیکھتے ہیں آپ 50 پہ 5 لگے ہوتے ہیں, 60 پہ 6 لگے ہوتے ہیں. سو یہ ورلڈ وائڈ پرابلم آ گئی. سنگل بنا کے کم از کم دوسرے کو اسٹرائک پہ لے نہیں, وہ ٹیکل کرنا ہی نہیں آتا نا, کیونکہ کھڑے کھڑے اب وہ شاٹ مارنا, بال دیکھ کے تو بلہ گھمانے والی کرکٹ آ گئی ہے نا. سو آپ کو ٹیکنیکل ساؤنڈ پلیئر بہت کم ہی ملتے ہیں, چند ہی ہیں جو آپ انگلیوں پہ گنا سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے میرا خیال ہے. اس وقت پہ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جانا ہے. جتنے بھی لوگ, everybody who's actually streaming us live on Tamasha and Maiko, stay with us, because as soon as we come back, I've got some great questions coming on Twitter because of the hashtag that we actually keep on rolling out as well. So please make sure that you stay with us after a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. This is The Dugout. ہو گئے, ونس ہو گئے, ونس تو خیر پہلے بھی آتے تھے, بٹ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر, اور اسی طرح کامنٹیٹرز کی بات ہے.
टॉप कमेंटेटर्स अगर आप देखें, लीसा स्टेलेकर ने मेरा नहीं ख्याल इससे पहले पूरा PSL कभी किया है, बहुत अच्छी कमेंटेटर हैं, दुनिया भर में लड़कों की क्रिकेट हो लड़कियों की हो, वो इस दफ़ा पूरा PSL कर रही हैं, तो उसमें ये फ़ायदा आपको ज़रूर हुआ है क्योंकि दुनिया में और कोई क्रिकेट नहीं हो रही, तो आपके पास वो क्वालिटी आएगी भी, बट बहुत सी क्वालिटी ऑब्वियसली वहाँ चली भी गई है, तो इट विल बी अ मिक्स, बट ओवरऑल अच्छा है. आई थिंक इट्स अ गुड डिफरेंट काइंड ऑफ अ सिनेरियो जो आपको मिला है इस दफ़ा और देखने को मिला. मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि मैं चाहती कि हमारा मैच पहले स्टार्ट होना चाहिए था. हमने 8 बजे स्टार्ट किया है, मैं चाहती कि हम 6 बजे स्टार्ट करते हैं, मैच पहले हमारा शुरू हो जाता, बट ऑब्वियसली अब वो टाइमिंग आई डोंट नो उसका क्या फैक्टर था. उनका तो ऑब्वियसली हमसे आधे घंटा का फ़र्क है इंडिया का, बट उसकी वजह से शायद व्यूअरशिप थोड़ी सी आपकी हो सकती है कि लोग आई थिंक इट्स अ गुड ना देख चांस कि पाएं. हम वापस से अब ये रीएस्टैब्लिश करें कि PSL इज मोर अबाउट द लोकल प्लेयर्स, द लोकल स्टार्स जो हमारे बड़े नाम हैं. जैसे IPL में हम देखते हैं कि वो अपने बड़े प्लेयर्स को कितना जिसे कहते हैं उनको वो पेडेस्टल देते हैं, वो प्लेटफॉर्म देते हैं उनको. सुपरस्टार्स वहाँ पे वो हैं, रोहित शर्मा है आप ले लें, आप MS धोनी ले लें, कोहली ले लें. तो आई थिंक इट्स अ गुड चांस फॉर PSL टू रियली ऑल्सो kind of bring back that importance to our own stars in Pakistan. मेरे ख्याल है रोहा, जहाँ से पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुआ था विंडो भी एक हो गई. जो ये सवाल जिन्होंने भी पूछा आपका बड़ा ही कमाल सवाल है, क्योंकि इस पे लिए आपको अपने इंटेलेक्ट को जरा स्टिमुलेट करना पड़ेगा. आने वाले वक्त में अगर ये विंडो सेम रहेगी तो शायद डेविड वार्नर, केन विलियमसन और ये जिन खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं शायद आने वाले वक्त में पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं नजर आएंगे अगर पिक हो जाएंगे तो. जी सोहेल भाई, इसको कंप्लीट कर दें. देखिए, आपको इसके लिए कहीं ना कहीं से बजट बढ़ाना पड़ेगा. लीग क्रिकेट इज़ अबाउट मनी, वी ऑल नो. तो प्लेयर को जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा वो वहीं जाएगा. सो IPL इज़ द हाईएस्ट पेड. बिल्कुल, वी एग्री. हम माने ना माने में, अच्छा लगे ना लगे वो एक अलग चीज़ है, बट दे आर द बिगेस्ट लीग बिकॉज दे पेइंग मोर मनी. तो इसलिए सारे प्लेयर्स, वो जैसे आपने बात की ना, वहाँ पे IPL में आप देखेंगे तो अपने लोकल प्लेयर्स को, और ये फ्रॉम सीजन 1 है, दे पे मोर मनी टू देयर ओन लोकल प्लेयर्स, बट स्टिल सब वहाँ खेलने जाते हैं. बड़े से बड़े स्टार भी जाते हैं, जो कि शायद बड़ा स्टार जो होगा वो $1.5 लाख पे खेल रहा होगा, और उनका लोकल जो अभी शायद इंडिया भी नहीं खेला वो $4 लाख पे खेल रहा होगा, बट स्टिल हर कोई वहाँ पे जाता है क्योंकि $1.5 लाख नॉर्मल सैलरी आपको दुनिया की किसी और लीग में नहीं मिलती. फॉरगेट अबाउट टॉप प्लेयर्स. पर आपको लगता है कि PSL को इन द फ्यूचर कंसिडर करना चाहिए एक ऑक्शन मॉडल पे जाना?